سیدنا محمد۔ ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی، ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی، دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، ہمارے لیے بہت ہے محبت حضور کی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عادل حسین، اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے احسان کا خوبصورت پروگرام نعمت رمضان ٹرانسمیشن۔ سحری کے اوقات آپ کا اور ہمارا روزانہ کا ساتھ K2 کے سنگ۔ یقیناً الحمدللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا، اور یقیناً روزانہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں بہت خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان کریم کا یہ خوبصورت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں حضور کی نعت ہو، آپ کی سماعتیں ہوں، K2 کے سنگ ہو، تو یقیناً لطف دوبالا ہو جایا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس خوبصورت پروگرام میں معاونت حاصل ہے ڈیرہ راجہ شاہد محمود تما اسلام آباد، ہمیں تعاون حاصل ہے برگ منرل واٹر مری روڈ راولپنڈی، عتیق فوڈ، عارف فوڈ، ظفر الحق روڈ راولپنڈی، کارنر سویٹس اینڈ بیکر راولپنڈی، اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس راولپنڈی، ان کے ساتھ ساتھ میم رے سپورٹس کمرشل مارکیٹ راولپنڈی، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ماسٹر آرٹ فرنیچر راول روڈ راولپنڈی آپ کا جو ہے ہمیں تعاون حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسٹیز پیزا عمان ہمیں تعاون حاصل ہے، پاکیزہ فروٹس اینڈ سبزیز جو ہے وہ بیریا ٹاؤن آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ خصوصی جو شفقتیں اور محبتیں ہیں صدائے احسان کی، جن کا یہ خوبصورت پروگرام ہے نعمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف، اور یقیناً ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں۔ رمضان کریم کا یہ خوبصورت مہینہ ہے، سحری کے اوقات ہے، K2 کے سنگ ہیں، اور ہمارے جو پہلے مہمان ہیں آج ہمارے ساتھ صاحبزادہ عبد المعز چودھری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور آپ کے شکر گزار ہیں، اپنے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کا ایک بڑا ہی خوبصورت ستارہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور یقیناً جب نبی کی نعت کی بات ہوتی ہے تو ایک طویل عرصے سے ان کی بڑی خدمات ہیں نعت کے حوالے سے، صاحبزادہ محمد عدیل قاسمی صاحب، السلام علیکم عدیل بھائی۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خیر مقدم ہے آپ کا، اور اللہ کریم آپ کا یہاں پر آنا میرا اللہ اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جی صدائے احسان کا خوبصورت نام اور یقیناً خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول بسر بر کونین پیش کرنے والی خوبصورت شخصیت بھائی فاخر لودھی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاخر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ سامعین کی سماعتیں ہوں، اور ان خوبصورت آوازیں، یہ جو خوبصورت آوازیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کی آواز ہو، حضور کی نعت ہو۔ رمضان کریم کے اس خوبصورت مہینے کے اندر جہاں پر اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم لوگ کرتے ہیں، وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا کس طرح سے خیال کرنا ہے، غریبوں کا، لاچاروں کا، بے چاروں کا، جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور یقیناً ہمارا یہی ایک انشاءاللہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اگر ہم جو ہے بڑی اچھے طریقے سے روزے کو افطار کر رہے ہیں، سحری کے اوقات کو اویل کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس رمضان کریم کے مہینے میں ہماری طرف سے کیا میسج جا رہا ہے، ہماری طرف سے کیا پیغام جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے فقط یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس رمضان کریم کے خوبصورت مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی والے کام کرنے ہیں، رب کی رضا والے کام کرنے ہیں۔ تو لہٰذا رب کی رضا والے کام کب ہوں گے؟ جب ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا یقین کامل ہوگا، اور صدائے احسان کے خوبصورت پروگرام نعمت رمضان ٹرانسمیشن کا سحری کے اوقات K2 کے سنگ کا یہی مشن ہے کہ ہم نے آپ کو انشاءاللہ گاہے بگاہے خوبصورت آوازیں بھی سنانی ہیں، اور اس طرح کی باتوں سے آپ کی سماعتوں کو منور بھی کرنا ہے۔ تو لہٰذا بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا صاحبزادہ عبد المعز چودھری صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے سامعین کو خوبصورت سا ایک کلام آپ کے لیے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ صاحبزادہ عبد المعز چودھری صاحب۔ الہام کی رمجم، الہام کی رمجم،
کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجم اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے الہام کی رمجم ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا 100 بار فلک شکر کے سجدے میں گھرا ہے 100 بار فلک شکر کے سجدے میں گرا ہے الہام کی رمجم سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو ذر تیری بخشش میں کیا ہے الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجم ماشاءاللہ 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 ناظرین کرام خوبصورت آواز تھی اور خوبصورت انداز تھا نعت پڑھنے کا انداز بھی خوبصورت تھا اور لہجہ بھی بڑا دل نشیں تھا کیا ہی کہنے صاحبزادہ عبد المعیز چودھری صاحب آپ نے بڑے ہی احسن خوبصورت
اور بڑی ہی کیفیات کے ساتھ جو ہے وہ لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اور اس خوبصورت جو ہے وہ آج کے اس ٹرانسمیشن کو آپ نے 4 چاند لگائے ہیں۔ ہم آپ کی آمد کے بے پناہ شکر گزار ہیں۔ ناظرین کرام، جانا کہیں نہیں ہے، بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے احسان کا خوبصورت پروگرام نعمت رمضان ٹرانسمیشن۔ سحری کے اوقات میں آپ کا اور ہمارا روزانہ کا ساتھ ہوتا ہے K2 کے سنگ، اور آپ نے الحمدللہ وقفے سے پہلے بڑی ہی خوبصورت آواز کو آپ کی سماعتوں کی نظر ہم نے کیا، اور آج یقیناً اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اور ایک اور خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اسی طرح خوبصورت آوازیں سننے کو ملیں گی۔ گاہے بگاہے راول پنڈی، اسلام آباد اور ملک کے بیشتر شہروں سے الحمدللہ یہاں پر ہمارے پاس انشاءاللہ آپ کو سنانے کے لیے آوازیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور میں اگلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں اور گزارش کروں گا اندل براز رسول واصف شاہ خدا محمد عدیل قاسمی صاحب۔ عدیل بھائی، کون سا پہلا کلام پیش کریں گے ہمارے سامعین کے لیے؟ جی، میں بڑا خوبصورت کلام ہے، مقبول بارگاہ کلام، تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، آپ کے کلام کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چن بدر مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی محمور اکھیں مد بریاں اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہان کا سچ آقا تے رب دی میں شان کا جس شان تو شان سب بڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری سبحان اللہ ماں اج محسن کا مایک
आका किथे मेरे अली किथे तेरी सना ओ किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जा अड़ियां अज सिख मित्रा दी वदेरी है क्यों दिलड़ी उदास गनेरी क्या ही कहने नाज़रीन किराम, खूबसूरत आवाज़ें और ऊपर से कलाम बुज़ुर्गों का। पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह आपकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं सदाए सान का खूबसूरत प्रोग्राम नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन K2 के संग। और नाज़रीन किराम, ये रमज़ान हमारे लिए बहुत सारे पैगाम लेकर आता है, बहुत सारी बातें लेकर आता है और हमें ये कहता है, पुकारता है हर उस मोमिन मुसलमान को जो राह रास्त से हट चुका होता है। और यकीनन नाज़रीन किराम, बहुत सारे अलमियात हैं हमारे इस दौर के अंदर, इस पुरफितन दौर के अंदर, जहाँ पर इस पुरफितन दौर में बहुत सारे और काम हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान है कि दीन का भी काम हो रहा है। और शहरी के ये खूबसूरत औकात हैं। K2 के संग आप इस वक्त ये खूबसूरत प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारा आज का जो मैसेज भी होगा वो इंशाल्लाह यही होगा कि आपने हमेशा रमज़ान करीम के महीने में इस बात का ख्याल करना है कि अल्लाह की रज़ामंदी के काम कौन से हैं, अल्लाह की खुशनुदी के काम कौन से हैं। और हमारा यही पैगाम है आपके लिए। और यकीनन हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ें बैठी हैं, इनसे भी इंशाल्लाह हम सवालात करेंगे कि इनका रमज़ान कैसे गुजरता है, कहाँ से इन्होंने इस सफ़र को शुरू किया और कहाँ तक ये इरादा रखते हैं कि इस सफ़र को लेकर चलेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ अपने तीसरे मेहमान से, उनसे कलाम सुन लेते हैं नाज़रीन कराम, फिर इंशाल्लाह अपने मेहमानों से इंशाल्लाह गपशप भी करेंगे हम और इस खूबसूरत प्रोग्राम को मज़ीद मुअत्तर करेंगे, मोहतशम मोतबर करेंगे। तो लिहाजा बढ़ते हैं आज के खूबसूरत मेहमान फ़ाखिर लोधी भाई की तरफ। बिस्मिल्लाह करेंगे। फ़ाखिर भाई, कौन सा कलाम हमारे सामाइन के लिए पेश करने जा रहे हैं आप? जी, मैं वाह क्या जूदो करम है शहे बदखा तेरा, जी जी, इस कलाम के 2 अशार पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिएगा, बिस्मिल्लाह कीजिए। वाह क्या जूदो करम, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं। और मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के गबी
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے غبی یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہے بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں کہنے ماشاءاللہ فاخر لودھی بھائی اپنی خوبصورت حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین کرام، رمضان کریم کا خوبصورت مہینہ اور یہ خوبصورت آوازیں، یقین کریں اسٹوڈیو کا لطف دوبالا ہو چکا ہے اور یقیناً آپ بھی بڑے معزوز ہو رہے ہوں گے یہ خوبصورت آوازیں سن کے، اور یقیناً امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام بڑا پسند آ رہا ہوگا. اور یقیناً ماشاءاللہ ہمارے ساتھ صاحبزادہ افضل معز چودھری صاحب بیٹھے ہیں. معز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پہلے بھی سلام کر چکا، ایک مرتبہ پھر آپ کو سلام میں نے کیا، اور اسی سلام کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. اور سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو ٹائم کتنا ہو گیا الحمدللہ نعت پڑھتے ہوئے؟ یہ سب سے پہلے تو کریڈٹ جاتا ہے میرے والد صاحب کو، جنہوں نے مجھے بچپن سے ہی جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہ پلیٹ فارم انہوں نے مجھے دیا، اور اسی کو میں لے کے الحمدللہ آج آگے چل رہا ہوں. ماشاءاللہ. کس چیز کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان اس طرف راغب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل. سب سے پہلے تو میں اگر اپنے ایک خود کا ایکسپیرینس اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں بچپن سے لے کر آج تک ڈیفرنٹ سٹیجز پہ جا چکا ہوں. میں نے ایک چیز جو دنیا کی تلخ حقیقت ہے وہ جو میں نے جانچی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی شکل صورت اس کی شخصیت سے اس کو نہیں پہچانا جاتا. اگر پہچانا جاتا ہے تو اس کے فن سے پہچانا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو یہ فن ہے سرکار کی سناخوانی کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فن ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور انشاءاللہ ہماری آخرت کی بخشش کے لیے بھی یہ جو ہے بہترین ذریعہ بنے گا. کیونکہ میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، گدائے مصطفیٰ ہونے سے فن میلا نہیں. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت بات صاحبزادہ عبد المعز چودھری صاحب آپ نے پیش کی ہے. اور سب سے پہلے بتائیں رمضان آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے. اور روزے رکھ رہے ہیں سارے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اور کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کریم کا جو مہینہ ہوتا ہے فقط جتنے بھی نعت خواں ہیں یا علماء کرام ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عبادات جو ہے وہ رمضان میں زیادہ ہو گئی ہیں اور جیسے ہی رمضان گزرتا ہے مساجد خالی ہو جاتی ہیں، جو ہے وہ معاملات انسان جیسے کوئی ایک خاص مہینے کے لیے ہم مسلمان ہوئے تھے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بے شک رمضان ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ ہے اور اس کی عبادات جو ہیں وہ باقی مہینوں کی عبادات سے افضل ترین ہے. لیکن میرا جو
آج کل کی انسانیت کو جو ہے وہ یہی میسیج ہے کہ ہمیں فصلی نمازی بننے کی ضرورت نہیں ہے, واہ, ہمیں اصلی نمازی بننے کی ضرورت سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ, کیا تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. بہت شکریہ. عدیل بھائی, کتنا ٹائم ہو گیا ماشاء اللہ نعت پڑھتے ہوئے؟ مجھے تقریباً میری عمر اس ٹائم 38 ہے, اور مجھے تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں حضور کا ذکر کرتے ہوئے الحمدللہ. کس لمحے میں آپ کو یہ لگا کہ آپ کو نعت کی فیلڈ میں بہت آگے جانا چاہیے؟ مجھے تقریباً میری عمر تھی 16 سال. اس ٹائم مجھے لگا کہ مجھے آگے جانا چاہیے. اور نوجوان نسل کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ اس وقت اور دنیاوی کام میں, آپ کو بہتر پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, دورہ ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ دیکھتے ہی ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں نوجوان لگے ہیں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں. آپ نے بھی ماشاءاللہ نعت کے حوالے سے بڑا کام کیا, تو کس چیز کی ضرورت ہے دور حاضر میں؟ جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے آپ نوجوانوں کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی حضور کے دیوانے, حضور کے مستانے, وہ چاہتے ہیں کہ سیدھی راہ ہو, جی جی, تو وہ یہی ہے کہ حضور کا ذکر کریں, اور حضور کا ذکر صدقے دل سے کریں, سچے دل سے کریں, اور اس رستے پہ آئیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ دل بھائی, اور خوبصورت میسیج آپ نے دیا نوجوانوں کے لیے. اور فاخر بھائی, آپ کی طرف آ رہا ہوں. سب سے میں نے یہ سوال کیا کتنا ٹائم ہو گیا, اگر آپ سے نہ کروں تو زیادتی ہے, آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا حضور کی نعت پڑھتے ہوئے؟ مجھے تو بچپن سے ہی شوق ہے نعت خوانی کا, اور الحمدللہ میں بچپن سے ہی سرکار کی نعت خوانی کر رہا ہوں. الحمدللہ آگے بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ حضور کے ثنا خوانی کرنی ہے. اور میں اس فیلڈ میں آنے والے جو نیو ہیں بچے, میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ثنا خوانی کریں. اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں ٹریول ایجنسی میں صدائے احسان حج عمرہ کی. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یعنی جاب کرتے ہیں اور ساتھ آپ کا یہ شعبہ ہے. جی, رمضان کریم کا خوبصورت مہینہ ہے فاخر بھائی, اور یقیناً ہر بندہ اپنی دوڑ میں ہے, اپنے معاملات میں ہے, اپنے سلسلے کو لے کے چل رہا ہے. تو آپ رمضان کریم کے مہینے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم بینگ اے مسلم جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں رمضان کریم کا, جو ہمیں ادا کرنا چاہیے مخلوق خدا کے حوالے سے؟ جی بالکل کرنا چاہیے سب کو. اس میں یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں, اور کیونکہ ہر مہینے سے زیادہ افضل ترین مہینہ یہ رمضان مبارک کا ہی ہے, تو اسی میں ہی زیادہ سے زیادہ عبادات ہوں. صحیح. اور میں نے آپ سے کہا کہ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں اس, یعنی کہ اس دنیا میں رہ کر مخلوق خدا کی خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں. لگتا تو مجھے بھی نہیں ہے اتنا, لیکن یہ ہے کہ 100 میں سے آپ 90% کر لیں, جو کہ اس طرف نہیں, اور 10% ہے جو صحیح پراپر حق ادا کرتے ہیں. صحیح صحیح. دیکھیں یہ اچھا آنسر تھا آپ کا, اور مجھے خوشی ہوئی آپ کے لبوں سے سن کر. ناظرین کرام, خوبصورت ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے, آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ خوبصورت پروگرام نعمت رمضان ٹرانسمیشن, اور میرا یہ جی چاہ رہا ہے ایک کلام کو شامل کیا جائے. آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ اس پروگرام کو سہراتے ہیں اور اپنی فیڈ بیکس دیتے ہیں, اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, اور یقیناً انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو ملتا ہے, روزانہ کی بنیاد پر آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے. تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے جو ہے وہ خوبصورت مہمان کی طرف. صاحبزادہ عبد المعز چودھری صاحب کون سا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے؟ میں ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ میں نے ڈیفرنٹ سٹیجز کے اوپر بھی پڑھا, اچھا, اور میں اس پہ آل پاکستان کمپٹیشن بھی جیت چکا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں اس کے چند اشعار آپ بسم اللہ کیجیے گا, بسم اللہ کیجیے گا. بسم حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا
قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ سے مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ سے مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے نوح نام نبی لے کے کنارے پہ لگے ہیں نوح نام نبی لے کے کنارے پہ لگے ہیں ہم لوگ بھی آقا کے سہارے پہ لگے ہیں ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت سب آقا کی انگلی کے اشارے پہ لگے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ناظرین کرام جائیے گا کہیں نہیں ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کرام پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں صدائے احسان کا خوبصورت پروگرام نعمت رمضان ٹرانسمیشن اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں ملک پاکستان کے عظیم ستارے موجود ہیں جو الحمدللہ آپ کی اور ہماری سماعتوں کو منور کر رہے ہیں ذکر خدا مدحت مصطفیٰ
اور منقبت مولا کائنات اگر تو کسی بھائی نے پیش کی تو انشاءاللہ ہم ضرور پروگرام میں شامل کریں گے. یقیناً آپ لوگوں کا بھی جی چاہ رہا ہوگا جہاں پر حمد ہوئی، نعت ہوئی، وہاں پر مناقب کا بھی کچھ ہلکا پھلکا سلسلہ ہو، کیونکہ ہمارا یہ سحری کے اوقات کا خوبصورت پروگرام ہے، سحری ٹرانسمیشن جو آپ کے ساتھ ہم الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر لے کر آتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ خوبصورت پروگرام ہے آپ کو بڑا پسند آ رہا ہوگا، آپ اس کو سہرا رہے ہوں گے، کیونکہ الحمدللہ کیوں نہ سہرائیں. پروگرام اس بات کے لیے ڈیزرو کرتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں خوبصورت آوازیں جو موجود ہیں الحمدللہ. اور یقیناً عبد المعز بھائی بڑا ہی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا جو ہے وہ وقفے سے پہلے. تو ناظرین کرام بڑھتے ہیں. میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس تسلسل کو برقرار رکھا جائے. کیفیات بنی ہوئی ہیں اور ہمارے سینے حضور کے عشق سے منور ہوئے ہیں، اور رمضان کریم کا مہینہ ہو، نبی کی نعت ہو، نبی کی باتیں ہوں اور سینہ منور نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا بڑے ادب سے میں مزید اس پروگرام کو آگے لے کے چل رہا ہوں اور عدیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عدیل بھائی ریڈی ہیں آپ اگلے کلام کے لیے؟ اور میں چاہوں گا کہ آپ اب اسی کیفیات کو برقرار رکھیں، کیونکہ اس وقت جو ہے ایک ایسا خوبصورت ماحول بن چکا ہے. سحری کے اوقات ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے سحری بھی کرنی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ سحری کے اوقات کو مزید دوبالا کیجئے اور اپنی خوبصورت آواز و انداز سے ہماری سماعتوں کو ذکر مصطفیٰ سے منور کیجئے گے. بسم اللہ. کرم عنایت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے. میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، پھر مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے. جلے ذکر علی 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 مولا علی مولا، چلے ذکر علی سے جلنے والے، پھر ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. کرم رحمت عنایت ہو رہی
ہی کہنے ہائے 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 ہائے، ہر ایک کی کعبے میں ولادت نہیں ہوتی، ہر چہرے کو تکنے سے عبادت نہیں ہوتی، دیکھو نہ کبھی پیار سے مجرم کو علی کے، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی، جلے ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے۔ اور یقیناً میں یہاں پر یہ بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہے، اور یقیناً عدیل بھائی آپ کو معلوم ہے کہ میرا یہ شعر بڑی میری پہچان بنا کہ یقیناً میں یہاں پر اس شعر کو شامل کرنا چاہوں گا، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس شعر کو شامل کیا جائے، اور یقیناً کہ علی کے نام سے سب کچھ ہی بدل جائے گا، کوئی طوفان بھی آئے گا تو ٹل جائے گا، علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، پاؤں پھولوں پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا، علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، پاؤں پھولوں پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا، جلے ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً فرمان مصطفیٰ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جتنے لبوں پہ رب کا نام، نبی کا نام، آقا علیہ السلام کی مدح سرائی، یہ سب کچھ جب ہمارے لبوں پہ آتا ہے تو صحابہ کرام علیہ السلام نے جتنے بھی آپ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ ہم سے بڑھ کر کوئی ہوگا آپ کی امت میں؟ تو ناظرین کرام رشک کیجئے، اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ میرے اور تیرے لجپال کریم آقا نے جو ارشاد فرمایا، حسنین کے نانا سیدہ کے بابا نے جو ارشاد فرمایا، لجپال کریم آقا نے کہا ہاں تم سے بڑھ کر بھی ہوں گے میری امت میں، تو اچانک نبی کے صحابہ چونک جاتے ہیں، یہ کیا ماجرا پیش آ گیا، سوال پہ کیسا رد عمل آ گیا؟ آقا فرما رہے ہیں ہاں تم سے بڑھ کر بھی ہوں گے میری امت میں، تو یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ہم نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ سجدے کیے، آپ کے ساتھ ہم نے جہاد کیا، یا رسول اللہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی ہوگا آپ کی امت میں؟ تو سنیے، جواب کسی اور نے نہیں دیا، تیرے میرے لجپال کریم آقا نے دیا۔ اپنے مقدر پہ رشک کیجئے، نعت سننے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے پیار کرنے والے، اپنے دل میں حضور کا عشق رکھنے والے، لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں استغاثے پیش کرنے والے، ناظرین سماعت کیجئے آپ کے اور میرے آقا نے ہمارے لیے کیا فرمایا، آپ کے لیے کیا فرمایا۔ لجپال کریم آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم سے بڑھ کر ہوں گے وہ لوگ، تم سے بڑھ کر وہ ہوں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور میرے ساتھ عشق کیا کریں گے، میرے ساتھ پیار کیا کریں گے، میرا نام لے لے کے میری زلفوں کی قسمیں کھایا کریں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، مجھ پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جایا کریں گے۔ ناظرین کرام، سحری کے خوبصورت اوقات ہیں، رمضان المکرم کا یہ خوبصورت مہینہ ہے، یہ خوبصورت آوازیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں تو اس کلام کے بعد ایک کیفیت میں آ گیا تھا، اور یقیناً اس کیفیت کو میں آپ کے سامنے نہ رکھتا یہ سارا غبار میرے اندر رہ جاتا، تو لہٰذا آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سہرا رہے ہیں۔ اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں، فاخر لودھی بھائی کی طرف، کون سا کلام لے کر آئے ہیں اگلا ہمارے لیے؟ ان پر قربان زمانہ ہے۔ آئے ہائے، بسم اللہ، کے دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ کیجیے گا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا
محبوب یگانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے اے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کیا ہی کہنے آخر بھائی کمال اس ناظرین کرام آج تینوں مہمانوں نے خوبصورت سما باندھ دیا اور ہماری آج کی سحری کو بڑا خوبصورت کر دیا بڑا معتبر کر دیا دل کو سکون پہنچا دیا اور یقیناً ناظرین کرام میرے پاس کوئی آج لفظ نہیں بن رہے ویسے تو الحمدللہ ہر لفظ ہی بڑا معتبر زبان پہ آج آیا کرتا ہے لیکن آج میرے تینوں بھائیوں نے کمال حاضریاں پیش کی اور یقیناً اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن کو خوبصورت معتبر کیا محترم کیا محتشم کیا تو لہٰذا میں آپ تینوں بھائیوں کا بے پناہ شکر گزار ہوں ایک میسج عبد المعز چودھری صاحب کو اگر آپ دینا چاہیں اس پلیٹ فارم سے اور آج آپ کو ماشاءاللہ دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ اس وقت رمضان ٹرانسمیشن میں سحری کے اوقات میں ہمارے ساتھ K2 کے سنگ موجود ہیں تو لہٰذا آپ کیا میسج دینا چاہیں گے دنیا والوں کو اس رمضان کا سب سے کوئی اچھا میسج دیں آپ جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم سب صرف
1 سے 1.5 منٹ کے لیے اگر یہ تصور کریں کہ ہمارے ہاتھ نہیں ہیں، ہم بول نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ہم معذور ہیں، ہمارے ہاتھ نہیں ہیں، ہمارے پاؤں نہیں ہیں، تو ہم لرز اٹھتے ہیں. ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مالک کا حق ادا کریں ہیں؟ ہم اگر ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں تا قیامت بھی، تو ہم خاک برابر بھی اس مالک کا جو ہے حق نہیں ادا کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے کہ جس نے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر اس دین اسلام کو اتنا خوبصورت بنا کر بھیجا، ہمارے لیے ہر اپرچونٹی دی کہ آپ یہ کام کرو تو آپ کو نیکی ملے گی. ہر چھوٹے سے، اور یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری نیکی اسی وقت لکھی جا سکتی ہے، اسی ٹائم لکھی جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک جو ہے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. اور میرا اس چینل کے تھرو، اس پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں کو یہی میسیج ہے کہ خدارا حق ادا کریں، کیونکہ ہمارا یہ زمانہ جاہلیت کی طرف جو ہے اس کا رخ ہے. تو ہم جو کیونکہ ینگ جنریشن ہے، اگر ہم اس چیز کو سیدھے راستے پہ لے کے چلیں گے تو ہماری آگے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ جو ہے اس راستے پر جو ہے وہ چلتی رہیں گی. بہت شکریہ صاحبزادہ عبدالمحیط چودھری صاحب. آپ نے بڑا خوبصورت سما باندھا، گفتگو میں بھی ماشاءاللہ اللہ کریم نے بڑا حسن زن دی آپ کو. ہم آپ کے بے پناہ شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین کرام موجود تھے اسٹوڈیو کے اندر، ملک پاکستان کے خوبصورت ستارے صاحبزادہ عبدالمحیط چودھری صاحب، آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں. اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد عدیل قاسمی صاحب. عدیل بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی پڑھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہمارے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اگلے مہمان تھے آج کی خوبصورت آواز، اور یقیناً ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز میں انہوں نے حاضری پیش کی، صاحبزادہ فاخر لودھی صاحب. فاخر بھائی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین کرام، یقیناً آپ ہمارے ساتھ تھے، بڑا اچھا لگا ہمیں، اور یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا یہ خوبصورت پروگرام دیکھ کر. سحری کے اوقات جو ہے صدائے احسان کا یہ خوبصورت پروگرام نعمت رمضان ٹرانسمیشن کے 2 کے سنگ ہم آپ کے ساتھ موجود تھے. اور یقیناً اس پروگرام کو تعاون حاصل تھا راجہ شاہد محمود تما اسلام آباد کا، برگ منرل واٹر مری روڈ راولپنڈی کا. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں تعاون حاصل تھا عتیق فوڈ راولپنڈی، عارف فوڈ کا ہمیں تعاون حاصل تھا، اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس آپ کا ہمیں تعاون حاصل تھا، کارنر سویٹس اینڈ بیکرز کا ہمیں تعاون حاصل تھا، میم رے سپورٹس کمرشل مارکیٹ کا تعاون ہمیں حاصل تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعاون حاصل تھا پاکیزہ سبزی اینڈ فروٹس، ان کا تعاون بیریہ ٹاؤن سے ہمیں حاصل تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی اسپانسر، جتنے بھی معاونین تھے، تعاون کرنے والے تھے، ان سب کا جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، سب کا تعاون جو ہے ہمیں حاصل تھا. تو ناظرین کرام، ہم آپ سے آج کے اس خوبصورت پروگرام سے اجازت چاہیں گے. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سحری کے اوقات میں انشاءاللہ صدائے احسان کے خوبصورت پروگرام نعمت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر. اپنے میزبان شیخ خادل حسین کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل